قدرت کا انتقام۔ رانیا کو طلاق دیے میرے بھائی کو 20 سال ہو گئے لیکن انہوں نے اب تک دوبارہ شادی نہیں کی۔ رانیا ان کی یادوں میں بس گئی ہے یا بھائی کو اپنے رد کیے جانے کا اتنا ملال ہے کہ یہ دکھ ان کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ رانیا میرے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے بہروز بھائی سے منسوب کر دی گئی تھی۔ اس میں کوئی عیب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ خوبصورت نہ تھی۔ قبول صورت ہوتی تو بھی گوارا تھی مگر وہ قبول صورتوں سے بھی کم تھی۔ آنکھیں چھوٹی، ناک قدرے موٹی اور رنگ گہرا سانولا۔ اس پر بہت کم رنگ سجتے تھے مگر اخلاق کی اچھی اور باتمیز ہونے کے سبب مجھے وہ بری نہیں لگتی تھی، تاہم بہروز بھائی کو تو وہ ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ دبتی شکل کے باوجود اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بہروز بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ان کا رانیا کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان میں بہت کم لڑکیاں پڑھی لکھی تھیں جبکہ رانیا گریجویٹ تھی۔ اس کے باوجود بہروز بھائی نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور امی کو جتلا دیا کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی یا مجھے مجبور کیا تو میں شادی کے بعد رانیا کو طلاق دے دوں گا۔ جانے مانوں پر ایسی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جو ہی بہروز بھائی کو نوکری ملی، والدہ نے ان کے کان کھانے شروع کر دیے کہ شادی کرنی ہے، اور وہ بھی رانیا کے ساتھ۔ بھائی جان نے سر پیٹ لیا ماں کے ساتھ۔ والد اور ہمارے چچا چچی بھی ڈٹ گئے کہ بچپن سے لڑکی تیرے نام سے منسوب ہے، اب خاندان میں اسے کون لے گا؟ گویا بچپن سے منسوب ہونا نکاح کے برابر کی بات ہو گئی تھی۔ بھیا کا احتجاج کوئی معنی نہ رکھتا تھا، وہاں تو زیور بنایا جا رہا تھا، دلہن کے جوڑے خریدے جا رہے تھے، مہندی، چوڑیاں، سب بری کا سامان آ گیا اور لوگوں کو دعوت نامے بھی بھیج دیے گئے۔ بہروز بھائی ہکا بکا اور حیران کہ یہ میرے بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ شدت سے انکاری اور گھر والوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ کیا ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں کہ بیٹے کی خوشی کا کوئی خیال نہیں؟ بس ایک ہی رٹ کے لڑکی گھر کی ہے اور نسبت بچپن سے طے ہے جو پتھر پر لکیر ہے، چاہے کسی کے ارمانوں کا خون ہو جائے۔ بہروز بھائی نے امی سے صاف کہہ دیا کہ سن لیں، اب جو ضد کر کے میری شادی رانیا سے کر رہی ہیں، میری اس کے ساتھ نبھے گی نہیں۔ میں نے شادی کر بھی لی تو طلاق دے دوں گا یا پھر وہ ہمیشہ تمہارے پاس بیٹھی رہ جائے گی اور میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جو ہوگا دیکھ لوں گی۔ ماں نے جواب دیا، ابھی تو شادی کرنا ہوگی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تم کیا جانو، رانیا اتنی اچھی، سگھڑ اور فرما بردار لڑکی ہے، ایک بار گھر آ جائے گی تو تم کو خود ہی اپنا گرویدہ بنا لے گی۔ ماں کو رانیا کی خوبیوں پر جس قدر اعتماد تھا، بھائی کو اس سے اتنی ہی چڑھ تھی کہ اس کی خوبیاں بھی کانٹوں کی طرح کھٹکنے لگیں۔ شادی کر تو لی لیکن اس بیچاری کو منہ لگانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ بیمار ہو گئے، رانیا نے تمام رات ان کے سرہانے جاگ کر گزار دی۔ خوش ہونے کی بجائے وہ اور اس سے نفرت آمیز سلوک کرنے لگے۔ وہ رو دیتی تو ان کے دل کو بڑی تسکین ملتی۔ وہ ان سے ڈرتے ڈرتے بات کرتی، اپنے ہاتھوں سے ان کے تمام کام کرتی اور یہ اس کے کاموں میں ہزار کیڑے نکال دیتے۔ غور سے دیکھنے پر اب وہ ان کو بھی کچھ ایسی بدصورت نظر نہیں آتی تھی مگر بھائی تھے کہ اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب تلاش کرتے، اس سے انتہائی اہانت آمیز سلوک کرتے۔ وہ بخار میں پڑی پھونک رہی ہوتی تو اس کا حال تک نہ پوچھتے۔ کبھی ان کے لیے بازار سے کوئی شے خرید کر نہ لاتے، اسے میکے بھی جانے نہ دیتے، وہ پھر بھی خاموش رہتی، ان سے کوئی شکوہ نہ کرتی، بس چپ چاپ محبت کیے جاتی۔ میرے والدین کی دن رات خدمت کرتی رہتی۔ اس کی ان باتوں سے بھیا مجھے کہتے، سجو دیکھو تو یہ عورت کس قدر ڈھیٹ ہے، اس کو اپنی عزت نفس کا ذرا بھی پاس نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ خود طلاق لینے کا کہے مگر یہ نہیں کہتی۔ آدمی میں عزت نفس کا پاس نہ ہو تو وہ دو کوڑی کا رہ جاتا ہے۔ رانیے 2 سال ہمارے گھر رہی، ایک دن بھی میرے بھائی صاحب نے اس کے ساتھ مسکرا کر بات نہ کی، کبھی اس کی خوشی کا خیال نہ کیا۔ اس نے بڑے جذباتی دکھ اٹھائے اور بہروز بھائی نے ساری خوبیوں کے باوجود اس کو اپنی بیوی تسلیم نہ کیا۔ 2 سال بعد اچانک امی بیمار ہو کر فوت ہو گئیں۔ اب گھر میں ابو میں اور رانیا رہ گئے۔ جب تک امی حیات تھیں وہ رانیا کا خیال رکھتی تھیں۔
ان کے جانے سے رانیا ایک طرح سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی اور بھائی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا غنیمت جانا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ 2 سال سے میرے سر پر سوار ہے، اب اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہیے۔ ایک روز ذرا سی بات کا بہانہ بنا کر انہوں نے رانیا پر ہاتھ اٹھایا۔ پہلے ہی کئی دنوں سے اس کے ساتھ حق آمیز سلوک رواں رکھے ہوئے تھے۔ اب رانیا کی برداشت کی حد ہو چکی تھی، وہ بری طرح روئی اور بولی، بہروز میں جانتی ہوں، اب مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پھر مجھے طلاق دے دیجیے۔ اس طرح زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ میں تو کب سے تم کو طلاق دے دیتا، مگر یہی خیال آتا ہے کہ تمہیں جو مجھ سے اتنی محبت ہے تو تم کیا کرو گی؟ میرا خیال ہے کہ تم طلاق لے کر بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، زندہ درگور ہو جاؤ گی، تبھی مجھ میں یہ ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بھائی بہروز کی باتیں سن ذرا دیر کو وہ چپ رہی، جیسے سوچ رہی ہو دل کی بات کہوں نہ کہوں۔ آخر کار بولی، بہروز، سچ کی برداشت ہے تو سنو، میں صرف ماں باپ کا کہا نبھا رہی ہوں، ورنہ مجھ کو تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہے اور نہ اب میں 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ جو اپنے شوہر کے ایک اشارے پر جان نثار کرنے پر تیار رہتی تھی، اس کے منہ سے ایسی بات نکل سکتی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ بھائی بھروز شکست خوردہ لہجے میں پوچھا، اچھا فرض کرو میں تمہیں طلاق دے دوں، تب تمہارا کیا بنے گا؟ تم کدھر جاؤ گی؟ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں اور والدہ بیمار ہے، تم کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گی؟ یہ تصور بھی مجھے تم پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ یہ سن کر رانیا کی آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک اتر آئی، کہنے لگی، بس یہی بات ہے تو اس کی اب فکر نہ کریں، اب سے علیحدہ ہو کر میں یہاں سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرے ماموں کا بیٹا مجھ کو پسند کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اس نے میری خاطر ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر آپ کے ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ میرے والدین نے آپ کے والدین سے جو وعدہ کر لیا تھا، میں نے اسے پورا کیا اور دل پر جبر کر کے آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اب مجھے طلاق دے بھی دیں تو میرا کچھ نہ بگڑے گا، میرے تو دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، آپ کو عمر بھر دعائیں دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ بھائی سکتے میں آ گئے کہ میری بیوی میرے سامنے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ یوں شکل بنائے تھے جیسے کسی نے 20 تمانچے ان کے منہ پر مار دیے ہوں۔ وہ رانیا کی بات سن کر پسینے میں بھیگ گئے۔ وہ جسے اپنی پاؤں کی جوتی کے برابر جانتے تھے، کیسی باتیں کر رہی تھی۔ 3 دن بھی وہ اس ذہنی اذیت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ یہ سچ تھا جو رانیا نے ان سے کہا تھا۔ اس کا ماموں زاد کاروں کے ایک بڑے شو روم کا مالک تھا، وہ خوبرو تھا اور تعلیم یافتہ بھی، اور واقعی رانیا سے محبت کرتا تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ رانیا کو طلاق ہو گئی تو اس کے ماموں ممانی رشتے کے لیے چچا چچی کے پاس آئے اور عدت کے بعد رانیا کی شادی ماموں زاد نوید کے ساتھ ہو گئی۔ سب کو حیرت ضرور ہوئی، لیکن کسی نے رانیا پر الزام نہ دھرا، کیونکہ اس نے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنا گھر بسانے اور شوہر کے ساتھ نبھا کی کوشش کی۔ یہ تو بہروز بھائی ہی تھے کہ نخوت سے اس کی وفا کو ٹھوکریں لگا رہے تھے۔ آخر کار خدا نے ہی اس کی انا کو جگایا اور طلاق بھی دے دی۔ رانیا کی سوئی ہوئی قسمت جاگ گئی۔ نوید سے شاید کے بعد وہ امیر کبیر آدمی کی بیوی بن کر اعلیٰ طبقے میں چلی گئی۔ خدا نے اس کی قسمت بدل کا ایسا پھل ملا کہ گویا معجزہ ہو گیا۔ خوشی اور سکھ ملا تو اس کی شکل و صورت، حلیہ، سب کچھ بدل گیا۔ میں نے 1-2 بار اس کو اس کے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا۔ اعلیٰ لباس میں ملبوس وہ تو شہزادی نظر آ رہی تھی۔ محبت کے اعتماد نے اس کو عجب رنگ روپ عطا کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں میرے دل کو سکون ملا، بھائی کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ احساس ملکیت کے کھونے پہ وہ سلگ کر رہ گئے تھے۔ وہ عورت جو کل تک ان کی تھی، آج کسی اور کی ہو چکی تھی۔ کل تک وہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کی طرح تھی اور بھائی جان اس کو منہ نہ لگاتے تھے۔ وہ ان کی محبت کو ترستی تھی۔ اب ایک حسین نوجوان اس کے ناز اٹھا رہا تھا اور وہ پھولی نہ سماتی تھی۔ نہ جانے اس کے بعد میرے بھائی کو کیا ہوا، ان کے دل کا چراغ ایسا بجھا کہ پھر نہ جل سکا۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی عورت ان کو نہ بھائی۔ رانیا ان کے لیے زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ اس کی یادوں نے بہروز بھیا کو اجاڑ کر رکھ دیا۔
ان کو اب کہیں چین اور سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں پھرتے، درگاہوں پر جانے لگے۔ رانیا کی جدائی میں جیسے جوگ لے لیا۔ کھانا پینا یاد نہ رہتا، عجب اپنا حال کر لیا۔ اس کی یادوں نے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ محبت کی یہ کون سی شکل تھی کہ رانیا کے جانے کے بعد بھائی کو اس کی جدائی نے اس قدر بدحال کر دیا کہ سانس بھی لینا دشوار ہوا تھا۔ رانیا آج نوید کے ساتھ آباد اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کے 4 بچے ہیں، مگر ہم آج بھی اس کی جدائی کی تپش کو محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر بھائی جان اسے نہیں بھولے ہیں۔ یہ بھی قدرت کا انتقام ہے کہ انسان جب غرور کرتا ہے تو اس کی سزا اسے کبھی نہ کبھی ضرور مل جاتی ہے۔ میرے بھائی کو بھی شاید خود پر ناز کرنے اور اس کو بدصورت سمجھ کر ٹھکرانے کی سزا ملی ہے۔